السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مئی ویٹرنری کلینک۔ میرا نام ہے محمد عدنان۔ میں آج آپ کو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فوگ فیور۔ فوگ فیور سے بچاؤ اور اس کی احتیاطی تدبیر۔ فوگ فیور سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور خود کو مالی نقصان سے کیسے بچایا جاتا ہے اور اپنے جانور کو بھی کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ فوگ فیور دراصل ایک خطرناک بیماری ہے، ٹھیک ہے، جو عام طور پر سردیوں میں فوگ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے۔ جب ہم اپنے جانور کو خشک چارہ جات دیتے ہیں، جن میں توڑی، پرالی اور مختلف چیزیں جو کہ ہم اپنے جانور کو دینا شروع کر دیتے ہیں، عام طور پہ شدید سردیوں میں چارے کی کمی آ جاتی ہے تو ہم پھر جانور کو خشک چارہ جات دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہی ہم دوبارہ جانور کو خشک چارے سے چینجنگ کی طرف لے کے آ جاتے ہیں، اس کو ہم خشک چارے سے جب ہم ہٹتے ہیں تو یکدم ہم اس کو زیادہ نمی والا چارہ دینا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ لوسن، برسیم وغیرہ۔ جو ہی ہم جانور کو دیتے ہیں تو جانور کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے معدے میں ایک وٹامن ہوتا ہے، امینو ایسڈ۔ جو ہی ہم اس کو اگر زیادہ پانی والا، زیادہ پی ایچ والا اپنا چارہ دیتے ہیں تو جانور میں وہ جو امینو ایسڈ ہوتا ہے وہ 3DIMI ہم اس کو میڈیکل فیلڈ میں کہتے ہیں، اس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ 3IM آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک جان لیوا قسم کا ایک ایسڈ بن جاتا ہے جو کہ جانور کی موت کا سبب بنتا ہے۔ اس میں اگر آپ کے باڑے میں مثال کے طور پہ 1000 جانور ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کو ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ نے حفاظتی تدبیر نہیں اپنائی تو 1000 جانور اس سے متاثر ہو گئے ہیں تو اس میں سے 70% جانور کی ڈیتھ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مہلک اور جان لیوا بیماری ہے۔ اب اس کی علامات کی طرف آتے ہیں۔ اس میں جانور کو بخار نہیں ہوتا، اگر جانور کا زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر بڑھ بھی جائے تو 103 تک جاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں جاتا۔ جانور الگ تھلگ ہو جاتا ہے، جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جانور کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، جانور کے منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے، یعنی کہ جھاگ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اس کی علامات ہیں۔ اب اس سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب ہم جانور کو اس میں لائیں، خشک چارے سے نمی والے چارے کی طرف اگر ہم نے جانور کو لے آنا ہے تو آہستہ آہستہ کر کے 10 دن تک ہم اس کی شروعات کریں۔ جب مکمل اس کا جو ریومن سسٹم ہے، جب اس کا معدہ مکمل اس کو پراپر ہینڈل کرنا شروع کر دے، اس کے بعد ہم اس کو مکمل دے دیں۔ اس کا اور کوئی بھی علاج نہیں ہے، اس کی حفاظتی تدابیر بھی اس کی علاج ہیں۔ آپ ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کر کے اپنے قیمتی جانور کو بچا سکتے ہیں، اس کی جان کو بھی بچا سکتے ہیں اور خود بھی اس طرح کے مالی مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل مئی ویٹرنری کلینک کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔